تو امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست آل رسول ہیں، بلا وسیلہ بلا واسطہ، براہ راست آل رسول ہیں، بطریق فاطمہ۔ اچھا، اب آ جائیے آل رسول کی طرف۔ سادات، سید ہونا کیا ہے؟ ویسے تو سید کا مطلب ہوتا ہے جناب، سید کا مطلب ہوتا ہے سر، انگریزی والا، اور سید کا مطلب آپ لچھے دار اردو میں آقا کہہ لیں، تو یہ تو اس کا لفظی معنی ہے۔ دوسرا معنی جو اس کا ہے سید کا، وہ ہے آل رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ان کو جو ہے سادات کہتے ہیں۔ تو نسل چلتی ہے مرد سے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان محمد ابا احدکم الرجال، کہ اور محمد رسول اللہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اب جب کسی مرد کے باپ نہیں ہے حضور، تو آپ کی نسل کیسے چلے گی؟ اچھا، پھر آپ اگر جی چاہے آپ کا، یقیناً آپ کا جی چاہے گا کہ نہیں حضور کی جو نسل ہے وہ بیٹی سے چلی ہے، جملے کی حد تک تو ٹھیک ہے، یہ پریکٹیکلی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہو جائے گی کہ جیسے میں یہ بتاؤں کہ یار میں اپنی گاڑی میں 100 پاؤنڈ کا پیٹرول ڈلواتا ہوں ہر ہفتے، اور ظاہر شاہ کہ ہم تو 0 پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہم اس میں پیٹرول کی جگہ پانی ڈالتے ہیں، پانی سے گاڑی چلتا ہے۔ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے یہ کہ جی پیٹرول سے پانی ڈال کے چلا لیتے ہیں ہم، لیکن اگر کہیں چلو ڈالو پانی چلاؤ، پھر ہے مسئلہ۔ اسی طرح کہنے میں تو آسان ہے کہ حضور کی نسل بیٹی سے چلی ہے، ذرا سمجھاؤ تو صحیح، بیٹی سے نسل کیسے چلتی ہے؟ بیٹی سے نسل کیسے چلتی ہے؟ مرد کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، وائی کروموسومز اور ایکس کروموسومز، بیوی کے بھی وہی دونوں یہ کروموسومز ہوتے ہیں اور مرد کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ڈومیننٹ جو ہے وہ مرد کا ہوتا ہے۔ فیمیل کروموسومز اور میل کروموسومز کا جو ہے آپس میں جو وہاں پر سنجوگ ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ نسل آگے بڑھتی ہے۔ مرد کے کروموسومز ہوں اور عورت کے نہ ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، مرد کے کروموسومز ہوں اور عورت کے نہ ہوں تو بھی اولاد نہیں ہوتی، اور عورت کے ہوں اور مرد کے نہ ہوں تب بھی اولاد نہیں ہوتی۔ توجہ رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، قرآن نے کہا۔ نسل مرد سے چلتی ہے، حضور کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو اب حضور کی نسل نہیں چلے گی۔ آپ نے کہا نہیں، بیٹی سے یہ نسل چلی، ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ چلو بیٹی سے نسل چل جائے، لیکن بی بی فاطمہ کا ایک لقب ہے، آپ بتول تھیں۔ بتول وہ ہوتی ہے عورت کہ جس کو ماہواری کا خون نہ آئے، ماہواری کا خون نہ آئے تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہاں سے بڑی مشکل سے کہا تھا کہ چل ہاں جی مرد کے تو باپ ہے نہیں، بیٹی سے چل گئی نسل۔ اچھا، بیٹی سے اگر چلانا چاہیں تو بیٹی بتول، حضور کی نسل بیٹے سے چلی نہیں کیونکہ بیٹا تھا ہی نہیں کوئی بچا، تو حضور کی نسل بیٹے سے نہیں چلی، بیٹی جو ہیں وہ بتول ہیں، لہذا حضور کی نسل بیٹی سے بھی نہیں چلی، تو پھر یہ کہاں سے چلی؟ یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہیں۔ کیا کوئی ہے یہاں پر جو دعویٰ کرے کہ حضور کی نسل بیٹے یا بیٹی سے چلی ہے؟ بیٹے سے اگر کہیں گے آپ کہ چلی ہے تو آپ تو بیٹے کے باپ ہی نہیں ہیں، قرآن نے کہہ دیا ہے۔
اور بیٹی سے چلنے کا کہیں گے آپ تو پھر بیٹی بطول ہیں، ماہواری آتی نہیں ہے، ماہواری نہیں آتی تو اولاد نہیں ہوتی، تو نہ بیٹے سے چلی نہ بیٹی سے چلی، تو کہاں سے چلی ہے یہ؟ کیا اس نقطے پر ہم جمع ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ بطول تھیں؟ مانتے ہیں نا؟ بیٹے کے باپ ہیں نہیں، بیٹی بطول ہیں۔ اچھا، اب اگر بیٹی بطول ہیں، یہ تو بہت زیادہ پریشانیوں کی بات ہے یہ۔ بیٹے کے باپ نہیں ہیں تو نسل حضور کی چلی نہیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی سے چلی ہے تو بیٹی بطول ہیں، تو اب جو بی بی فاطمہ کو اولاد ہوئی ہے وہ کس کی ہے؟ بیٹی بطول ہیں تو اولاد ہو نہیں سکتی، نہ ان کی اولاد ہو سکتی نہ مولا علی کی اولاد ہو سکتی وہ، کیونکہ اگر بیوی بطول ہے تو شوہر کا نطفہ کام ہی نہیں کرے گا۔ یہ تو حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اگر اس کو گستاخی سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، لیکن سیدہ فاطمہ بطول تھیں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین مولا علی کے اولاد ہیں؟ بولیے، تم بھی بتا دو عمران، امام حسین امام حسن بی بی فاطمہ کی اولاد ہیں، تو امام مہدی کیسے ہوں گے؟ مک گیا دو ہاں جا جھگڑا، نکل پہ آ کوئی ہو۔ کیا امام حسن اور امام حسین مولا علی کی اولاد ہیں؟ اگر سیدہ فاطمہ بطول نہ ہوتی تو پھر مولا علی کی اولاد پیدا ہوتی، صحیح ہے نا؟ تو اب یہ حسن اور حسین نہ یہ بی بی فاطمہ کی اولاد ہے، نہ یہ حضور کی اولاد ہے، نہ یہ علی کی اولاد ہے، تو پھر یہ ہیں کون؟ ابے بھائی، امام حسن اور امام حسین بی بی فاطمہ کی اولاد نہیں ہیں تو امام مہدی کیسے ہوں گے؟ تو پھر امام حسن اور امام حسین کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین اور ان کی بہن زینب یہ ولد النور ہیں۔ کیا ہیں؟ ولد النور ہیں۔ جو بی بی فاطمہ کے جسم اطہر میں طفل نوری تھا، اس طفل نوری کا نور ہے، اس طفل نوری کا نور ہیں۔ اور بی بی فاطمہ کے وجود مبارک سے جب ان شہزادوں کی ولادت ہوتی تو وہ آپ کے پیٹ کے ذریعے ہوتی، جو عمومی طور پر خواتین کو جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے وہاں سے نہیں ہوئی بلکہ پیٹ کے ذریعے ہوئی۔ صرف میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت احمد شاہ خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی بات فرمائی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو امام حسن اور امام حسین، بھائی ٹیکنیکلٹیز بیان کی جا رہی ہیں نا۔ آپ بتا دیجیے کہ کوئی عورت اگر بانجھ ہو، بطول ہو، تو اس کے ہاں تو پیدائش ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھیں سائرہ، وہ بطول تھیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، تو اولاد ہی نہیں ہو رہی میری، تو اللہ نے کہا جی یہ تمہاری جو بیوی ہے یہ بطول ہے، تو تم ایسا کرو کہ اولاد کے لیے کسی کو کنیز بنا لو، کنیز بنا لو۔ ہاجرہ مل گئی، مصر کی تھیں، اور بی بی سائرہ نے ڈھونڈا کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے کہ کنیز بنا لو، اس سے بچہ ہو جائے گا۔ اب وہ مجبور تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے بھئی اللہ کا حکم ہے تو بس تم نہیں ڈھونڈنا، میں ڈھونڈوں گی۔
تو بی بی سائرہ نے جو ہے اپنے حساب سے جو کم ترین جس پر حسن تھا وہ خاتون انہوں نے تلاش کی کہ کہیں ان کے حسن کے گرویدہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام مجھے نہ بھول جائیں. لہٰذا انہوں نے بی بی ہاجرہ کا انتخاب کیا کیونکہ وہ واجبی شکل و صورت ان کی تھی. یہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ظاہر ہے یہ میں نے تو نہیں کی کہانی. تو وہ کنیز ان کو بنایا، ان سے جو ہے اولاد ہو گئی. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پیدا ہو گئے. جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے ان سے، تو پھر اللہ نے کہا کہ بھائی اب تم ایسا کرو، جہاں سے ان کو لائے تھے وہیں چھوڑ کے آ جاؤ بچے سمیت. تو اب ہوا یہ کہ پہلے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی کنیز بنا لو ایک، اس سے بچہ ہو جائے گا. کنیز بنا لی، بچہ ہو گیا. جب بچہ ہو گیا تو کہا ان کو چھوڑاؤ، واپس چھوڑ کے آ گئے. اب ظاہر ہے افسردہ رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو پلاننگ تھی. اب جبریل نے آ کے پھر کہا کہ بھائی آپ، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے کہنے لگے ہو تو گیا تھا، چھوڑ کے آ گیا میں. کہتے نہیں ایک اور ہوگا. اور کہاں ہوگا؟ بولو آپ کی بیوی سے ہی ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے ہونا ہوتا تو پہلے ہی ہو جاتا نا، اب کہاں سے ہوگا بیوی سے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں، وہ ہم خوشخبری دے رہے ہیں نا آپ کو، ہو جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگا؟ تو جبریل نے مائی سائرہ کی کمر کے اوپر ریڑھ کی ہڈی پر یوں کر کے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں نے دم کر دیا، اب ہو جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ پہلے کیوں نہیں کہتا تو نے یہ دم؟ پہلے کر دیتا ہے. انہوں نے اللہ کا حکم نہیں تھا. خیر وہاں بھی بچے کی پھر ولادت ہو گئی. اب جو وہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام رکھ دیا اسحاق. اب یہ اسحاق ہو گئے، یہ اسماعیل ہو گئے. اسحاق کی پیدائش کے اندر ماں کا خون شامل نہیں تھا. اسی طریقے سے امام حسین کی پیدائش میں نہ باپ کا نطفہ شامل تھا نہ ماں کا خون شامل تھا، صرف ماں کا نور تھا، طفل نوری کا نور تھا. آپ سمجھ گئے ہیں میری بات کو؟ سمجھ گئے ہیں نا؟ اب آ جائیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیمیا سے بی بی فاطمہ کا جو طفل نوری تھا اس کے نور سے اولاد ہوئی ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفل نوری سے اولاد ہوئی ہے جو امام مہدی بنی ہے. اس طریقے کو حضور نے کہا ہے ولد فاطمہ، کہ جس طرح فاطمہ سے نوری بچے ہوئے اسی طرح امام مہدی بھی نوری بچہ ہوگا. اسی طرح امام مہدی بھی. تو امام مہدی جو نوری بچہ تھا وہ کون ہے؟ اس کا باپ باطنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ کسی نے کہا بھری محفل میں سرکار گوھر شاہی کو کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نہیں آئی چاند پہ، تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی شبیہ ہے. تو سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے حضور پاک نے اپنے فرزند کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ اللہ تک پہنچیں. تو امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست آل رسول ہیں، بلا وسیلہ بلا واسطہ براہ راست آل رسول ہیں، بطریق فاطمہ. جس طرح فاطمہ سے اولاد باطنی ہوئی اسی طریقے پر امام مہدی باطنی نوری اولاد ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. TV, bringing light, love, and peace in your life.